چھانا جاتا ہے. ہم اس پہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. اور آخر میں ہم ایک بات اہم ترین عرض کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے والد گرامی سے متعلق ہے، مجدد آئین حزب اللہ، بانی مدرسہ صوفیہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس دعا گو کے، اس فقیر کے جو آپ سے مخاطب ہے، سید محمد تنویر الدین جو آپ سے مخاطب ہے، یہ میرے والد ہیں، میرے پیر ہیں، مدرسے بانی مدرسہ صوفیہ قائم کرنے والے ہیں. اور 23 رجب المرجب 1390 ہجری کو جمعہ کے دن اشراق کی نماز میں اشارے سے نماز ادا کرتے ہوئے تکیے پہ اپنا سر رکھے اور اشارے سے سجدے میں گئے. اس وقت آپ کی روح پرواز ہوئی. جمعہ کا دن تھا اور آپ کو بہت وہاں جگہ تلاش کی گئی، تمام کہیں بھی جگہ مل نہیں رہی تھی. اس سے ایک دن 2 دن پہلے حیدرآباد میں ایک طوفان آ گیا تھا، سارا شہر بہہ گیا، شدید بارش تھی. حیدرآباد سے لے کر مہاراشٹر کے تمام پل ٹوٹ گئے تھے، کرناٹک کے تمام پل ٹوٹ گئے تھے. قندھار شریف لے جانا چاہتے تھے تو قندھار شریف نہیں لے جا سکے. سواریوں کا سلسلہ منقطع تھا اور اسی طرح 24 گھنٹے گزر گئے کہ جگہ نہیں ملی. آخر کار ہوا یہ، سب کو اطلاع ہو گئی کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا وصال ہو چکا ہے، لیکن جگہ کا مسئلہ چل رہا ہے. ایسے میں اس وقت حضرت ہمارے دادا پیر شیخ الاسلام خضر عہد شاہراہ طریقت سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سجادہ نشین تھے حضرت سید ولی اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ دوسرے دن ہمارے گھر تشریف لائے اور سب بھائی ہم موجود تھے، بڑے بھائی سے اور دوسروں سے سب سے اور مریدین موجود تھے. فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، دیر کس بات کی ہے، کیا مشکل ہے؟ تو سب نے کہا کہ ایسے زمین کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جگہ نہیں ملتی ہے. اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہ فقیروں کی شان ہے، درویشوں کی شان ہے. جو بات دنیا تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں اور اولیاء اللہ کی دیگر کتب میں جو قصے پڑھتے تھے وہ ہمارے گھر میں ہم خود دیکھتے تھے. آپ کی وفات شریفہ بھی خود اس کا ایک حصہ ہے. جس دن آپ کی وفات شریفہ ہوئی اس دن ہمارے گھر کا یہ حال تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ غریب درویشوں، غریبوں کے گھروں میں یہ جو شیشی ہوتی ہے، چھوٹی سی تیل کی شیشی، دوا کی شیشی، ایسی شیشی میں گیس کا تیل بھرتے، ڈھکن میں ایک سوراخ ڈالتے اور ایک بتی لگاتے تھے. تو چراغ جن کو میسر نہیں ہوتا، غریب ایسی ایک چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے، یہاں ہے نہیں ورنہ بتلاتا تھا، ایسی چھوٹی شیشی کے ڈھکن کو ایک سوراخ ڈالتے، اس میں تیل بھرتے، اس شیشی میں تیل بھر دیتے، ڈھکن میں سوراخ لگا کے وہ سوراخ میں ایک بتی لگاتے اور ایسا سا چھوٹا سا چراغ بنا لیتے. وہ تیل رات دیر تک وہ جلتا رہتا. میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، اس رات میں ہمارے گھر میں اتنا مٹی کا تیل موجود نہیں تھا. یہ فخر ہے. پیسہ تو رہا ایک طرف. یہ جو آیت یہاں پڑھی گئی ہے اس باب میں، لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، جاہل غنی سمجھتے، تو ایسی زندگی گزری. بہر کیف سید ولی اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت سجادہ نشین تھے اور جو سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، فرزند نہیں پوتے تھے، وہ تشریف لائے اور بولے کہ آپ لوگ ذبیح اللہ شاہ صاحب کو چشتی چمن کے سوا کہیں نہیں لے کر جا سکتے ہیں، نہیں لے کر جا سکتے ہیں. آپ خود چشتی چمن بھائیوں کو ہم کو لے کر گئے اور ایک جگہ بتلائی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ میں شاہ صاحب کو دیتا ہوں. اور اس کے بعد میں جو جگہ ہے اس کا چوکور نکال کر، اس طرف جو چبوترا ہے چوکور نکال کر اس میں سے چاروں طرف ناپ کے مزار شریف کا جو
مکان تیار، وہ کرسی پہ بیٹھ کے تیار کرے، اور عصر میں پھر شام عصر میں نماز جنازہ کی امامت وہ خود کیے، اور وہاں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی، آج تک وہیں ہے۔ تو اب ایک بڑی عجیب و غریب بات میں عرض کروں گا، یہ ایسی بات تھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہ دیوان وطن ہے۔ آخری دنوں میں چند اشعار آپ کی زبان پہ وطن صاحب قبلہ کے رہتے تھے۔ عرش پر رہنے کی کس کو ہے ہوس، ایسا ہاتھ کرتے تھے، عرش پر رہنے کی کس کو ہے ہوس، بس ہے مجھ کو سایہ دیوار شیخ۔ یہ حضرت کی غزل ہے۔ پائے حق کو پائے جب پائے حق کو پائے جب اسرار شیخ، دیکھے حق کو دیکھے جب دیدار شیخ، عرش پر رہنے کی کس کو ہے ہوس، بس ہے مجھ کو سایہ دیوار شیخ۔ حق سے باتیں کر لو موسیٰ کی طرح، گوش دل سے گر سنو گفتار شیخ، حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، اے وطن سرگرم ہے بازار شیخ۔ یہ آخری دنوں میں یہ اشعار کو گنگناتے تھے۔ آج ہی دیدار حق نے ہم کو دکھلایا وطن، شیخ صاحب کے لیے اقرار فردا ہو گیا۔ 8-10 شعر ہیں، یہ دہراتے تھے۔ جب حضرت کی وہاں پر چشتی چمن میں تدفین ہوئی تو اس کے بعد جب ہوش آیا، مطلب لوگ آپے میں آئے، بات کو کلیکٹ کرنے لگے، ارے ابا جان ایسا بولتے تھے، عرش پر رہنے کی کس کو ہے ہوس، بس ہے مجھ کو سایہ دیوار شیخ۔ تو وطن صاحب قبلہ کی گنبد کے سائے میں آپ آرام کر رہے ہیں، اور آپ کا عرس شریف چونکہ 24 کو تدفین عمل میں آئی، اس لیے 24 کو عرس منایا جاتا ہے۔ 24 تاریخ کو آپ کی تدفین ہوئی، 25 رجب وطن صاحب قبلہ کا عرس ہوتا ہے، 26 کو جشن معراج منایا جاتا ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، سیدنا افتخار شیخ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، آپ اپنی زندگی میں جشن معراج مناتے تھے، اور آپ کے ارشادات وطن میں، یہ ارشادات وطن ہیں، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام پر بھی لکھا، فرمایا کہ ہم چاہے کسی دن نقل کریں، یعنی منتقل ہو جائیں اس دنیا سے، دار فانی سے دار آخرت میں ہم منتقل ہو، چاہے کسی دن ہم نقل کریں، آقا کے نام کے ساتھ غلام کا نام لینا۔ چونکہ جشن معراج آپ فرماتے تھے، تو آپ کا وصال 9 رمضان المبارک کو ہوا، 1324 ہجری وصال مبارک ہوا 9 رمضان کو۔ تو 9 رمضان کو مختصر سی فاتحہ کی جاتی ہے، مختصر سا عرس کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ شب معراج وہ جشن مناتے تھے، لہذا وہ جشن شب معراج منایا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے سندل مالوی کی جاتی ہے، وطن صاحب قبلہ کا عرس کہا جاتا ہے۔ اب اس طرح عرش پر رہنے کی کس کو ہے ہوس، بس ہے مجھ کو سایہ دیوار شیخ، یہاں تک کہ وطن صاحب قبلہ جو شب معراج جو منایا کرتے تھے، 25 رجب کو آپ کے پاس خانوادے میں، 25 رجب کو سندل وطن صاحب قبلہ کا کہا جاتا تھا، 24 کو جا کر ذبیح اللہ شاہ صاحب مل گئے، 24 25 26 ایسا کہ بس ایک تسلسل چل رہا ہے۔ ورنہ 25 رجب المرجب کو، 26 رجب المرجب کو خانوادے شیخ الاسلام سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے میں کسی کا 25 رجب کو انتقال نہیں ہوا، 26 رجب کو نہیں ہوا۔ یہ ذبیح اللہ شاہ صاحب کا جو تعلق تھا، آپ اپنے نام کے ساتھ قریب الوطن لکھتے تھے، وطن صاحب قبلہ غریب الوطن لکھتے تھے، ذبیح اللہ شاہ صاحب قریب الوطن لکھتے تھے۔ بہرکیف وہ ایسے قریب ہوئے کہ فزیکلی اسپریچولی ہر لحاظ سے قریب ہو گئے۔ تو اب یہ 24 رجب کو اب عرس ہے، یہ 52واں عرس ہے، 1390 ہجری 1970 عیسوی۔ تو یہاں پر خط تاریخ وغیرہ اس وقت بزرگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے بڑی زبردست قطعات تاریخ نکالے، اس میں سے ایک خط تاریخ میں عرض کرتا ہوں۔ والد گرامی پیر و مرشد کی جو وفات شریفہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے نکالی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت ہو گئی۔
حیقہ، اس کے اعداد ہوتے ہیں 1390۔ خط تاریخ وصال عارف زمن یہ 1970، اور خطاعت ہیں کافی، میں اس کو نہیں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ 23 رجب کو ہے، اور اس کا میں نے اب کے اس میں وہی اشعار لکھے، عرش پر رہنے کی کس کو ہے ہوس، بس ہے مجھ کو سایہ دیوار شیخ، حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، اے وطن سرگرم ہے بازار شیخ۔ تو یہ منگل کے دن آ رہا ہے، اور مغرب سے پہلے سندل مالی ہوتی ہے، مغرب کے بعد تناول تبرک ہوتا ہے، عشاء کے بعد برد شریف ہوتا ہے، اس کے بعد میں تذکر اہل اللہ ہوتا ہے، اس کے بعد سما کی مجلس۔ لیکن موجودہ حالات میں یہ تمام چیزیں ہم نے اختصار سے بھی کام لیا ہے کہ سندل مالی ہوگی، تناول تبرک ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد برد شریف ہوگا، برد شریف کے بعد ایک غیر طرحی نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا۔ اس مشاعرے میں حضرت سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سے منتخب کلام، خوشگلو نعت خان، قصیدہ خان حضرات نعتیں پڑھیں گے، کلام پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہی جو آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اس چینل پر ہم سندل مالی کا کچھ حصہ بتلائیں گے، پھر ہم روکیں گے، پھر قصیدہ برد شریف جب ہوگا قصیدہ برد شریف لائیو بتائیں گے، اور اس کے بعد میں جو مشاعرہ ہوگا اس کو بھی ہم اس پر لائیو بتائیں گے۔ ایک اور بات، جو ہم وہاں پر عرس میں جلسہ کیا کرتے تھے فیضان اہل اللہ، تو اب جلسے کا موقف نہیں ہے، رات میں ٹھہرنا اور جو حالات ہیں ساری دنیا کے آپ جانتے ہیں۔ تو یہ فقیر نے اس سے پہلے ایک مرتبہ کیا تھا ان 52 سالوں میں، اب یہ دوسرا موقع ہے۔ ہم نے اس موقع پر ایک روزہ سیمینار منعقد کیا ہے۔ دیکھو اس کی کچھ آ سکتی ہے کیا تصویر، کچھ آ رہی ہے، کلوز اپ ہو سکتا ہے کیا؟ کل اس کو ہفتے کا دن، اتوار کا دن ہے، ایک سیمینار رکھا گیا ہے۔ وہ جلسے کا متبادل یہاں پر، اور یہاں پر ہم نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہم نے کیا ہے لیکن اب انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے چند ٹاپکس دیے ہیں۔ وہ یہ ہیں، ہندوستان میں دنیا بھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، خصوصاً انڈین سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پہ تو خاص طور پہ ہو گیا ہے۔ شادی بیاہ کے بہت مسائل ہیں۔ گجرات میں بھی ایک عائشہ نام کی ایک لڑکی نے خودکشی کر لی، ویڈیو بنا کے شوہر کو بھیج دیا، ماں باپ سے بات کی، اور سابرمتی کی جھیل میں چھلانگ لگا کے مر گئی۔ 2 دن پہلے بھی ایسی اطلاع آئی، اور یہ خودکشی کا رجحان 5-6 سالوں میں چل رہا ہے۔ نفسانیت کیسی ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے یہاں پر سیمینار کا موضوع رکھا ہے، شادی بیاہ کے مسائل اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں۔ ان میں جو مخالجات ہیں، ہم نے پہلا رکھا ہے آراس، عرسوں کی مجالس اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک پتھر والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے سجادہ نشین، یہ ینگ جنریشن کی نمائندگی کرتے ہیں، عالم ہیں، اور انہوں نے PhD کی ہے، ڈاکٹر ہیں، سید عبد المہیمن، یہ مقالہ پڑھیں گے، یہ وہاں کے صاحب سجادہ ہیں۔ شرعی مسائل میں رہبری کرنا، یہ بھی طریقت والوں کا کام تھا، خانخواہ کا کام، یہ متروک ہو گیا ہے۔ شرعی مسائل کی رہبری اور اہل طریقت، یہ مولانا مفتی حسن الدین صاحب نقشبندی، یہ صدر مفتی ہیں بارگاہ شیخ دکن گلبر شریف کے۔ یہ شرعی مسائل بتانا کیا صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ خانخواہ، عالم، صوفی، سب کچھ اس میں ہوتا تھا، دنیا بھی پڑھاتے تھے، دین بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، منطق بھی پڑھاتے تھے، فلسفہ، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اہل طریقت کی ذمہ داریاں ہم بتلا رہے ہیں، مسلم معاشرے میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں۔ یہ بھی شہر میں حیدرآباد میں ایک بزرگ شخصیت ہیں، ان کا نام شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، قادری چمن ہیں، وہاں پہ
جو موجودہ صاحب سجادہ ہیں ان کے بڑے فرزند ہیں، یہ عالم ہیں جامعہ نظامیہ سے، اور یہ ڈاکٹریٹ انہوں نے عربی میں کی ہے، مولانا ڈاکٹر سید علی حسین قادری نویر شیخ الاسلام۔ گھریلو خواتین پر گھریلو تشدد کا سد باب، یہ ڈومیسٹک وائلنس اس کو کہا جا رہا ہے، اس کی کیا اہل طریقت کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیسے روکے؟ کیا صرف علماء تقریر کرتے ہیں، پولیٹیشینس ہی بولتے رہے؟ نہیں، کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ایک ہمارے میرے پرشین میں ڈپلوما کے شاگرد بھی ہیں، یہ ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں اور ایک جگہ لیکچرر ہیں، ڈاکٹر ابو زاہد سید وحید اللہ حسینی قادری ملتانی، یہ اس پہ مقالہ پڑھیں گے۔ اصلاح معاشرہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور خوارج معتزلہ نے تو ان کا ٹھیکہ ہی لے لیا ہے، تو میں نے توجہ دلائی ہے اصلاح معاشرہ علماء و مشائخ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ علماء مسائل بتائیں، مشائخ تزکیہ نفس کرائیں، یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس کو مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی مبشار پاشا، یہ بھی شہر میں ایک بڑی بارگاہ ہے، زرد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ نبیرہ ہیں، یہ پڑھیں گے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ میں برسوں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی حج کو جاتے ہیں لوگ تو حج کی تربیت دیتے ہیں لوگ، اس کے ارکان بتاتے ہیں تاکہ حج میں غلطی نہ ہو جائے۔ یہ شادی تو دنیا روزانہ ہزاروں نکاح ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ڈپلوما ہی نہیں ہے کہ اس لڑکے کو کیا ذمہ داریاں بتائیں، کہ شوہر کی ذمہ داریاں، لڑکی کو بتائیں بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہفتے میں 2-3 دن تو کلاسز ہونا چاہیے، کہ روز ہر مہینہ سینکڑوں شادیاں ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ 2-3 دن کی ایسا کلاس ہو کے ان کو ان کی ذمہ داریاں سمجھائے جائیں۔ لڑکوں کے لیے اساتذہ بیان کریں، لڑکیوں کے لیے اور عالمہ بیان کریں۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی اس کو شرعی پری میرج کاؤنسلنگ کی اہمیت اور ضرورت۔ یہ عالمہ ہیں، قابل التفسیر ہے جامعہ نظامیہ سے، پی ایچ ڈی عربی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے۔ یہ ہماری دختر ہی ہے، یہ اس کا کام انجام دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو شہر کے معززین کے تعاون سے جو یہاں کے اخبارات ہیں اور ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کو رائج کریں گے کہ ہفتے میں 2 دن کم از کم 3 دن ایک ایسی کلاسز ہوں۔ اس ویک میں، اگلے ویک میں جو لوگ شادی کر رہے ہیں، اس ویک میں 3 دن ہمارے پاس کلاس اٹینڈ کریں، 2 گھنٹے کم از کم، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ غرور میں ہیں، طلاق کے غرور میں انہوں طلاق دیتے چلے جاتے، انہوں جو ہے درس خلا کا مطالبہ کرنے کا شعور نہیں ہے، انہوں نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ ہندوستان میں جو فساد مچ گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جو 3 طلاق پہ جو قانون بنا ہے، رابع ندوی صاحب جو پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، انہوں نے اہل سنت کی ایک دلیل نہیں دی۔ پورا ججمنٹ میرے پاس سپریم کورٹ کا موجود ہے، سب اہل حدیثوں سلفیوں کے دلائل سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ان کے وجہ سے، ان کے دلائل پر اہل حدیثوں کے موافق فیصلہ دے دیا کہ 3 طلاق بھی بولے تو طلاق وجود واقع نہیں ہوتی ہے، پھر اس پہ سزا بھی ہے۔ اہل حدیث کے فیور میں یہ رابع ندوی صاحب، یہ ندوہ جو غیر مقلدین، انہوں نے ان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نیٹ پہ ماریے دیکھیے، وہ نہ امام اعظم کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو، نہ امام مالک کو، نہ امام احمد بن حنبل کو۔ یہ لوگ سلفی ہیں، انہوں نے ان کے موافق فیصلہ لایا ہے۔ ججمنٹ کے تیسرے دن میں نے سامنے رکھ کر پریس کانفرنس کی، 390 صفحے کا جو فیصلہ ہے اس میں بتلایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ ابو العلا مودودی کو حنفی بتایا ہے انہوں نے۔ خیر جانے دیجئے۔ تو ایک پری میرج کاؤنسلنگ کی اہمیت اور ضرورت، اس کے بعد میں سب سے سینسیٹیو جو ٹاپک ہے بیماریوں، آفتوں اور نفسیاتی مسائل میں رہبری، اہل طریقت کی ذمہ داری۔ یہ شہر میں ایک بہت بڑی بارگاہ ہے، 700 سال پرانی، حضرت خواجہ فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی نام کے 3 بزرگ یہاں ہیں، میٹھے شاہ ولی کے نام سے معروف ہیں، جلپلی ایک مقام ہے، جناب محترم مقام شاہ محمد رحیم الدین اور شکیل پاشا صاحب سہروردی اس پہ بیان کریں گے۔ یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے کہ آدمی کو یہ نفسیاتی مریض ہے یا شیطان پکڑا، یہ نفسیاتی مریض ہے یا کسی نے سحر کر دیا، یہ ڈیٹیکٹ کرنا اور بولنا بابا آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع ہو جاؤ، یا پھر جو رہبری کرنا۔ یہ ٹاپکس پہ ہم نے رکھا ہے، اور اس میں مہمانان خصوصی ہیں ہمارے وطن صاحب قبلہ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، سید شاہ ولی اللہ حسینی اور چشتی بابا
is a young man, energetic. बैकैफ उनको जो है मेहमान खुसूसी बनाया गया है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से यहाँ पर हमारे पास शहर में इस वक्त मौजूद हैं सैयद हज़रत शाह मोहम्मद ज़ैनुद्दीन आरिफ नशीन, ये बीदर में तशरीफ़ रखते हैं, वहाँ उनकी बारगाह उनके बुजुर्ग की है, उनको और मेहमान खुसूसी बनाया गया सैयद शाह फजलुल्लाह क़ादरी अल-मूसवी, हैदराबाद में एक बड़ी बारगाह है सैयद मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उसके सज्जादे हैं। इन लोगों को बुलाया गया है और हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर सैयद मजीद बेदार साहब, ये क़ादरी निस्बत रखते हैं, उनकी इसमें सदारत रखी गई है। ये प्रोग्राम कल 2 बजे से शुरू हो रहा है, इसको भी लाइव टेलीकास्ट हम इसी चैनल पर करेंगे जो हमारा नाम है सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन को आप फेसबुक पर क्लिक करें। एक टॉपिक हाँ है ही नहीं क्या यहाँ पे, हाँ एक अहम टॉपिक, एक नंबरिंग एक जंप हो गई, इज़्दिवाजी और माशी मसाइल में रहबरी। माशी मसाइल में भी रहबरी करना सूफी का काम है और अहले तरीक़त की जिम्मेदारियां, ये भी हमारे शागिर्द हैं माशाअल्लाह। इन्होंने एक बहुत बड़ा जामिया यहाँ पे चंद बच्चों से कायम किया, जामिया बन गया जामियातुल मोमिनात के नाम से। इसके बानी हैं, नाजिम हैं मौलाना डॉक्टर हाफिज मस्तान अली क़ादरी। ये टॉपिक जंप हो गया था, वो बीमारियों आफतों की तरफ नजर चली गई। बहरकैफ ये 8 टॉपिक्स हैं, खुतबे सदारत होगा, हम इसको दिन में 2 बजे से लाइव टेलीकास्ट करेंगे। और इस बात के लिए मैंने और 15-20 मिनट इसमें बढ़ गए हैं, ये बतलाना चाहता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कामयाबी अता फरमाए और लोगों के नफ्सों को पाक करने के लिए हमारे ये जो यंग जनरेशन है, एजुकेटेड, इल्म दीन से आरास्ता, उलूम दुनिया से आरास्ता, हैदराबाद की खानखाहों से यंग जनरेशन को मैंने चुना है। आइंदा 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस यही लोग लीड करने वाले हैं। आज से इनकी लीडिंग इस नौयत में भी होगी कि दुनियावी मसाइल को किस तरह सूफिया समझाएं, खानखाहें क्या रोल अदा करें। कल इस पर गुफ्तगू होगी और हमने इसमें मकाले के लिए 2 से 3 सफ़े के अंदर मकाला जामे होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए कि इसको एक बुकलेट बना के जो कोई शादी हो हम उसको गिफ्ट हम कर सकें, कि उनको तमाम चीज़ें इस पर पता चल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह हिजाबुन बैनी व बैन कुल्ली सुल्तानिन ज़ालिमिन, ला इलाहा इल्लल्लाह हिजाबुन बैनी व बैन कुल्ली शैतानिर रजीम, ला इलाहा इल्लल्लाह हिजाबुन बैनी व बैन कुल्ली साहिर व नमीमिन, ला इलाहा इल्लल्लाह हिजाबुन बैनी व बैन कुल्ली आफतिल लैल वन नहार, व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल का प्रोग्राम सेमिनार अटेंड कीजिए और उसकी तक़रीर भी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।